صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی جو پہلی حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ وہی چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، المکتوبۃ، جو فرض نماز ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں انہیں قائم کرو، انہیں وقت پر ادا کرو، انہیں جماعت کے ساتھ ادا کرو، الا یہ کہ کوئی مریض ہو یا کوئی سفر میں ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو فرض زکوٰۃ تمہارے مال میں فرض ہے، جو زکوٰۃ جب مال نصاب کو پہنچ جائے، اس پر 1 سال گزر جائے تو وہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور تم رمضان یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ قال والذی نفسی بیدہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ واپس پلٹا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی ھذا، تو وہ اس آدمی کی طرف دیکھ لے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی وہی اراکین اسلام بیان ہوئے ہیں حج کو چھوڑ کر۔ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ جو خصوصی طور پر اس بدو نے کہی تھی، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان، یعنی اس وقت تو ہمارے پورے معاشرے میں نہ جانے کیا کیا اسلام کے نام پر خرافات ایجاد کی جا چکی ہیں، عبادات کے عجیب عجیب طریقے جو ہے وہ گھڑ لیے گئے ہیں، بنا لیے گئے ہیں، اور اسی طرح دوسرے ذکر اذکار، ان کے عجیب عجیب جو ہے وہ طریقے ہم مسلمانوں نے بنا لیے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، اچھا یہ جو مختلف قسم کے طریقے بنائے گئے ہیں اسلامی شریعت سے ہٹ کر، ایک تو مسنون عمل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو قرآن مجید سے ثابت ہیں، ان اعمال کو چھوڑ کر، ان اعمال کو چھوڑ کر جو دوسرے اعمال گھڑ لیے گئے ہیں، ان کا نقصان کیا ہوا ہے کہ امت جو ہے وہ افتراق کا شکار ہو گئی ہے، امت جو ہے انتشار کا شکار ہو گئی ہے، اور ایک عام مسلمان، سادہ لو مسلمان، ایک سادہ طبیعت والا انسان، سادہ طبیعت والا مسلمان، وہ اب پریشان ہے کہ وہ جائے تو کہاں جائے، کس طرف جائے، کس کے پیچھے لگے۔ تو وہ اس بدو کی حدیث پر عمل کر لے۔ جو مسلمان اگر منتشر ہے، جو مسلمان اگر دین پر عمل کرنے کے لیے پریشان ہے، جو مسلمان راہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے مضطرب ہے اور وہ ذہنی طور پر خلجان کا شکار ہے، ذہنی طور پر بے چینی کا شکار ہے، تو وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ اس بدو والی حدیث پر عمل کر لے۔
کہ اس بدو نے ایک عمل پوچھا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتا دیا. وہ عمل کیا ہے؟ ایک تو گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے، مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، سر جھکائے تو اللہ کے سامنے جھکائے، اور ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے، کسی انسان سے نہ ڈرے. وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی جو اللہ رب العزت کی ذات ہے اس ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات کے مقام پر کسی ذات کو نہ بٹھائے کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، یہ نہ کرے. جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرے؟ جو فرض نمازیں ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ جو اس کے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ نمازیں پڑھ لے. 5 نمازیں پڑھ لے، اس سے زیادہ نہ پڑھے. جو فرض نمازیں. اب نماز کے طریقے میں اختلاف ہے، یہاں پھر وہی بحث آ جاتی ہے جو علماء کے مختلف جو اختلاف ہیں. تو وہ ابتدائی طور پر کیا کرے کہ وہ اپنی نماز شروع کر دے، طریقہ جو بھی اختیار کرے. یہ وہ مسلمان جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے، وہ کیا کرے؟ وہ فی الحال نماز کے طریقوں کی طرف نہ جائے، وہ نماز شروع کر دے. اور نماز شروع کرنے کے بعد آگے میں وہ حدیث بیان کروں گا، اس میں یہ چیز ذکر آ جائے گی، یہ ذکر ہو جائے گی کہ پہلے وہ نماز شروع کر لے. اور اس کے بعد اگر وہ کاروباری شخص ہے، کوئی مالدار شخص ہے، کوئی زمیندار ہے، وہ کیا کرے؟ وہ جب سال اس کے مال پر گزر جائے اور جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہاں پر پہنچ جائے، اب وہ کیا کرے؟ وہ نصاب سونا چاندی ہے تو اس حساب سے زکوٰۃ نکالے. جو روپیہ نقدی ہے وہ بھی سونے کے حساب میں ہی آ جاتا ہے. اگر وہ زمیندار ہے تو اپنی فصل میں جو عشر ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر نکالے. اگر اس کے پاس گائے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے. جو اسلام نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ نکال لے. اور پھر کیا کرے؟ جب رمضان کا مہینہ آئے تو 30 فرض روزے رکھ لے. سارا سال چاہے وہ روزے نہ رکھے، صرف رمضان کے روزے رکھ لے. اور 5ویں جو چیز ہے جو اراکین اسلام میں سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے. اگر صاحب استطاعت ہے، اگر زاد راہ ہے، سفر کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اور سفر کا اتنا خرچہ ہے کہ اگر وہ حج پر نکل جاتا ہے تو اس کے جو زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ اس کے واپس آنے تک وہ اچھی طرح جو ہے وہ گزران کر سکتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ کوئی محتاجی یا فقر یا مسکینی کی کیفیت ان کے اوپر طاری نہ ہوگی. تو وہ شخص جو ہے وہ حج کر آ جائے. یہ صرف ایک سادہ لوح مسلمان، سادہ طبیعت مسلمان، وہ مسلمان جو آج کے دور میں مضطرب ہے، جو فرقوں کی کثیر تعداد میں جو ہے وہ گمراہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان دیکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہے وہ گمراہ ہیں، یا وہ اس بات میں پریشان ہے کہ نہ جانے ان میں سے حق پر کون ہے. وہ ابتدائی طور پر یہ 5 چیزیں کر لے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حساب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جنت کے راستے پر چل پڑے گا. کچھ صحابہ ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہ جنتی ہیں، جس طرح 10 مبشرہ ہیں: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، اور دوسرے صحابہ 10 مبشرہ جن کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس طرح اس بدو کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس بدو کی طرف دیکھ لے. تو اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بدو کیا ہے؟ وہ جنتی ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ نکل گئے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. تو گویا مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. یہ ہے پیارے رسول اللہ کی زبان مبارک. تو یہ 5 چیزیں جو ہے وہ
یہ کر لے اپنی زندگی میں، اور اس کے علاوہ جو من گھڑت طریقے عبادات کے آ گئے ہیں کہ بھئی 1 لاکھ کی تسبیح یہ کر لو، تم 2 لاکھ کا ذکر یہ کر لو، 10,000 کا یہ کر لو، 11,000 کا یہ کر لو، اور جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ آپ نفل نماز پڑھو، چاہے فرائض جو ہے وہ انسان کے نکل جائیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ یعنی اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اب کوئی شخص یہ کرے کہ وہ رات کو کھڑا ہو جائے اور تہجد پڑھنا شروع کر دے، لمبا لمبا قیام شروع کر دے، اور جب فجر کی اذان ہو تو وہ سو جائے، تو اس کی وہ ساری رات کی جو عبادت ہے وہ غارت چلی جائے گی۔ اس تناسب میں قبول کرنے والا تو اللہ ہے، ہم اس کا فتویٰ نہیں دیتے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن فرائض کی نسبت اگر وہ نفل کو ترجیح دیتا ہے تو فرائض کے مقابلے میں اس کی نوافل ساری غارت چلی جائیں گی، اور اسی طرح اگر وہ